اب ایک سوال یہ عام طور پہ ہوتا ہے اور بعض ذہنوں میں شاید آ جائے، تو یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ یہ کون سے مذہب پر تھے؟ ان کو مسلمانوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے یا کافروں کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کیا موقف کیا ہے، کس کے کیا دلائل ہیں؟ تو یاد رکھیے، میں اصل مسئلہ بتانے سے پہلے ایک تمہیدی اور احتیاطی ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کو نایو بھی سن رہے ہیں، وہ یہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے اس بارے میں قبر میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسری بات، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور کے والدین کون سے مذہب پر تھے، مسلمان تھے یا نہیں تھے، اور اس کا ہماری آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سوال ہوگا کہ مولانا صاحب آپ نے ٹاپک کیوں چھیڑا؟ تو چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سیرت النبی پڑھا رہے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ سیرت کا بڑا وسیع مفہوم میں نے لیا تھا، ہر وہ چیز جس کا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا مناسبت ہے تو ہم اس پہ ریسرچ کریں گے۔ تو ریسرچ کی وجہ سے میں اب یہ بتا رہا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے۔ تو یاد رکھیے، حضور نبی کریم کے والدین کے بارے میں ایک جملہ امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں اس کے بارے میں منسوب ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب شرح الفقہ الاکبر میں یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم کے والدین کے بارے میں لکھا ماتا علی الکفر، ماتا علی الکفر، کہ وہ دونوں ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ایک کتاب ہے جسے شرح الفقہ الاکبر کہتے ہیں، فرمایا اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ماتا علی الکفر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اس جملے سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، ہم حنفی ہیں سب، وہ حضور نبی کریم کے والدین کے بارے میں ان کا موقف گویا کہ عدم اسلام کا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اس جملے کا جواب میں دے کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرح فقہ الاکبر کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف جو ہو رہی ہے اور شہرت سے ہو رہی ہے، یہ 100% یقینی نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب یہ جملہ اس کی طرف منسوب ضرور ہے، لیکن یہ جملہ منسوب جو ہے یہ 100% یقینی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے اور انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ اور یہ جواب میرا نہیں ہے، یہ جواب مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب امداد الاحکام، فتاوی امداد الاحکام میں دیا ہے، اور انشاءاللہ میں گروپ کے اندر وہ فتویٰ بھی جو ہے نا وہ شیئر کر لوں گا، پوری تفصیل ہے۔ انہیں کہا یہ نسبت جو ہو رہی ہے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی ہے۔ کسی سائل نے سوال کہ حضرت امام ابو حنیفہ، ہم حنفی لوگ ہیں اور احناف کے امام کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ حضور کے والدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہے، تو حضرت نے جواب دیا، اصولی جواب، فرمایا یہ بات ہی پہلی 100% یقینی نہیں ہے یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی ہے۔ جب یقینی نہیں ہے تو امام صاحب کو تم کیوں اس کے سر پہ یہ مذہب تھوپ رہے ہو کہ وہ حضور کے والدین کے بارے میں ان کا موقف کفر کا ہے؟ اب ایک رائے علماء کی اس بات کی طرف ہے واقعی کہ حضور نبی کریم کے والدین کے عدم اسلام، یعنی ان اسلام پہ ان کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن غور سے سنیے، بڑی نازک بحث کو میں نے چھیڑا ہے۔ حضور کے والدین کے بارے میں جمہور علماء کا اور ہمارے بشمول ہمارے اکابر علماء دیوبند کا، جس میں شیخ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ، ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان حضرات کا موقف ہے، اور امداد الاحکام میں وہ فتویٰ ہے اور میں شیئر کروں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضور کے والدین کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے۔ امداد الاحکام ہی میں یہ فتویٰ ہے، اور پیج بھی میں شیئر کر لوں گا، کہ حضور کے والدین کے اسلام کے اوپر جمہور کا موقف ہے کہ ان کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے۔ اب کیسے ہوا ہے اسلام پہ؟ تو اس کے دلائل ایک بڑی اہم کتاب ہے جو اہل علم کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسالک العلماء فی والدی المصطفیٰ۔ امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اور ہماری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، اوپر قاضی حمید فضی رحمہ اللہ کی لائبریری میں یہ کتاب ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔
حضرت کا موقف ہے, جلالالدین سیوطی رحمہ کا موقف ہے, دلائل کا انبار لگایا ہے, فرمایا حضور کے والدین کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے. جو امام جلال الدین سیوطی کا موقف ہے وہی شیخ اشرف علی تھانوی کا موقف ہے, وہی ظفر احمد عثمانی کا موقف ہے. گویا کہ جمہور اکثریت اس بات کی طرف گئے ہیں حضور نبی کریم کے والدین کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے. دلائل میں انہوں نے یہ چند دلائل دیے ہیں, ایک دو دلائل میں دے رہا ہوں. ایک دلیل یہ ہے, اور یہی دلیل الروض العنف میں سیرت کی کتاب میں حضرت عائشہ کی روایت لے کر آئے ہیں. فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے, فرمایا زار و کتار رونے لگ گئے, سسکیاں آپ کی بم ہو گئی. فرمایا میں غمگین ہو گئی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ کیوں رو رہے ہیں, اتنے غمگین ہیں؟ فرمایا تھوڑی سی دیر کے بعد پھر واپس آئے, حضور کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, ابھی آپ رو رہے تھے, ابھی آپ خوشی سے آپ کا چہرہ جو ہے چمک رہا ہے, کھل رہا ہے. فرمایا عائشہ میں اپنی والدہ کی قبر سے میرا گزر ہوا, مجھے بتایا گیا کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ عذاب میں ہے اور اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا. میں نے اللہ سے درخواست کی, اللہ نے میرے لیے میری والدہ کو زندہ کیا دوبارہ, اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا ہے. اب میں اس خوشی میں جو ہے میرا چہرہ کھل رہا ہے. یہ وہ روایت ہے جس کو روز العنف میں بھی لے کر آئے ہیں, امام جلال الدین سیوطی مسالک العلماء بھی لے کر آئے ہیں. اس روایت کی بنا پر جمہور اس طرف گئے ہیں کہ حضور کے والدین اسلام پر ہیں. اس روایت کی وجہ سے اس بات کی طرف گئے ہیں. لیکن جو دوسرے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں, ایک عالم گزرا ہے, حنفی عالم ہے, جس کا نام کتابوں میں لکھے ملا علی قاری, ملا علی قاری الحنفی رحمت اللہ علیہ. چونکہ امام صاحب کے بارے میں وہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا شرح الفقہ الاکبر میں کہ حضور کے والدین کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے, تو چونکہ یہ حنفی عالم ہے ملا علی قاری الحنفی, بڑے محدث ہیں, انہوں نے امام صاحب کے اس جملے کا دفاع کیا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے ٹھیک لکھا ہے, انہوں نے ٹھیک لکھا ہے, پوری کتاب لکھ لی اس پہ. یہ میں اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں, اور کتاب کا نام اس نے لکھا ہے, کتاب کا نام ہے ادلۃ معتقد ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری کتاب لکھ لی ہے اور 200-300 صفحات ہیں, اور اس میں اس کا پورا زور اس بات کی طرف ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے جو دلائل دیے ہیں یہ بھی جو دوبارہ زندہ ہونے کی, اور میں یہ روایت بڑی کمزور ہے, اور انبار لگایا کہتے قرآن کی آیتیں لے کر آئے, حدیث لے کر آئے ہیں, اور میں ان روایات اور قرآن کی آیتوں کی سے یہ ثابت کر رہے ہیں امام ملا علی قاری کہ خاتمہ کفر پہ ہوا ہے. لیکن امام جلال الدین سیوطی اپنے زور کی دلائل لے کر آ رہا ہے. اب آپ کہیں گے دونوں طرف دلائل ہیں, ہم کدھر جائیں؟ تو چونکہ ہم اپنے اکابر کے علم اور تقوی پہ اعتماد کرنے والے اہل دل لوگ تھے, تو ان میں شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, مولانا ظفر احمد عثمانی, وہ لوگ کہہ رہے ہیں امداد الاحکام میں لکھ رہے ہیں کہ جمہور اس کی طرف گئے ہیں. اور یاد رکھیے حضرت نے یہ لکھا ہے, فرمایا دلیل ادھر بھی ہے, ادھر سے بھی دلیلیں ہیں کہ آپ کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے. فرمایا خدشہ اس بات کا ہے کوئی آدمی حضور کے والدین کے بارے میں یہ کہے کہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہے. فرمایا حضور نبی کریم کو تکلیف دے رہا ہے, فرمایا حضور کے دل کو دکھا رہا ہے. فرمایا خدشہ اس بات کے اس آدمی کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے, کیونکہ حضور کا دل یہ تڑپا رہا ہے. جب یہ جملہ کیسے کہہ رہا ہے, اسی لیے ہمارا موقف یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے. اب ایک درمیان کی بات میں بتا رہا ہوں, ایک طرف ایک دلیل, دوسری طرف دوسری, اور ساتھ ہی حضرت ظفر احمد عثمانی نے ایک جملہ مزید لکھا ہے. فرمایا اس بارے میں احتیاط کے اوپر مبنی موقف یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے. آدمی خاموشی, وہ کہا ہے سکوت اسلم ہے, سکوت اسلم ہے, نہیں اس میں خاموش رہنا اس میں سلامتی ہے, نہ ادھر زیادہ جائے نہ ادھر جائے, کیونکہ دونوں طرف. اور اسی لیے لیکن چونکہ ہماری کلاس چل رہی ہے اور ہم تحقیق کر رہے ہیں, تو میں نے ایک طرف کے دلائل بھی لکھی ہے, دوسری بھی, اور اپنا موقف اور اپنے بڑوں کا موقف, علماء دیوبند کا موقف اور جمہور احناف کا موقف وہ بھی, اور امام ابو حنیفہ کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے اس کا جواب بھی دے دیے. کتاب امام کی طرف جو منسوب ہے یہ 100% ٹھیک نہیں ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ کو یہ کہنا کہ وہ اس طرف گئے ہیں ٹھیک نہیں ہے. رحیم اللہ علی قاری الحنفی کی بات, تو وہ چونکہ حنفیت میں ذرا بہت آگے بڑھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنے امام صاحب کی کتاب کا یہ والا جواب نہیں دیا اور تسلیم کر لیا کہ امام صاحب نے کہا. ہم تسلیم نہیں کرتے, جب تسلیم نہیں کرتے ہمارے اوپر اعتراض بھی
نہیں آتا. ہم کہتے ہیں حضور کے والدین کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے. کیسے ہوا؟ اللہ نے زندہ کیا. اور یا دوسرے جواب جلال الدین سیوطی یہ بھی دیکھتے ہیں، فرمایا وہ آلریڈی حضور کا زمانہ نبوت کو انہوں نے نہیں پایا، اس سے پہلے وہ ملت ابراہیم پر تھے، ملت ابراہیم پہ تھے، دین ابراہیمی پہ تھے، اور دین ابراہیم میں توحید ہی تھا. فرمایا لہٰذا وہ مسلمان تھے. یا تو زندہ ہوئے ہیں یا دین ابراہیمی پر ہیں. اس لیے حضور کے والدین کے بارے میں یہ علماء کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ ہمارے